ایک اس کا مطلب یہ ہے there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. ایمان کی صورت رکھنے والوں ایمان کی حقیقت بھی اپنے اندر پیدا کر لو. اس بات کی فکر دلوائی جا رہی ہے, اس کا احساس دلوایا جا رہا ہے, بلکہ حکم دیا جا رہا ہے. ہر چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے. ظاہر کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی جتنی اس کی روح اور باطن کی ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ ایک چڑیا گھر میں گئے, وہاں ایک شیر اس کی ممی بنا کے رکھی ہوئی تھی. شیر تو مر چکا تھا اور اس کے جسم کو مسالے وغیرہ بنا کے ڈسپلے پہ لگا دیا. اب اس شیر کو دیکھتے ہیں تو دانت بھی اس کے ہیں, بال بھی اسی طرح ببر شیر ہے, وزن مطلب سائز بھی کوئی ہے, لیکن چھوٹے بچے اس کے دم پہ ہاتھ رکھ رہا ہے, وہ پیٹ پہ ہاتھ رکھ رہا ہے, وہ منہ میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے, کوئی خوف نہیں کسی. اس کے برعکس تصور کریں اگر آپ کہیں جنگل میں جا رہے ہیں اور اچانک سے سامنے سے شیر آ جائے, کیا ہوگا؟ اب اوپر کا نیچے, نیچے کا اوپر ہو جائے گا, ایک دم رنگ بدل جائے گا, جان خشک ہو جائے گی. کیوں؟ کہ اب حقیقت سامنے آ گئی. پہلے صورت تو تھی لیکن حقیقت نہیں. اب حقیقت سامنے آ گئی تو اس کے اثرات ہو گئے. اس مثال سے معلوم یہ ہوا کہ اثرات حقیقت کے پڑا کرتے ہیں, صرف صورت کے اثرات نہیں پڑا کرتے. اب ہمارا جو ایمان ہے یہ تقریباً ظاہری معاملہ ہے, اس لیے اس کے اثرات نہ ہمارے اپنے اوپر آ رہے ہیں, نہ ہمارے معاشرے پر آ رہے ہیں, نہ ہی دنیا کے اوپر آ رہے ہیں, کیونکہ ظاہری ظاہر ہے, حقیقت سے تعلق کوئی نہیں الا ماشاءاللہ. ایمان حقیقی کی کیفیت کیا ہے؟ ہمارا ایمان تو ہے الحمدللہ, سب کہتے ہیں الحمدللہ, الحمدللہ ایمان والے ہیں, لیکن ایمان حقیقی کے لیے ابھی ہمیں محنت کی ضرورت ہے. اور ہمارا ایمان ظاہری ہے یا حقیقی, اس کو چیک کرنے کے لیے چند باتیں سمجھ لیجیے. نبی علیہ السلام کا ایمان حقیقی. نبی علیہ السلام جب اذان کی آواز آ جاتی تو نماز پڑھے تو غیر چین نہ, الٹ نہیں یا بلال, بلال ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا, اذان دو نماز. تو جب اذان ہو جائے کرتی تو نبی علیہ السلام نماز کے لیے ایسے تو بے چین ہوتے کہ بس نماز پڑھے بغیر اور چین نہ. امی عائشہ صدیقہ مطہرہ حبیب خدا صدیقہ کائنات وہ فرماتی ہیں کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ نماز کا وقت قریب ہوتا, نبی علیہ السلام تیاری کرتے, میں سامنے ہوتی تو میں سلام کرتی, السلام علیکم یا رسول اللہ. تو منت دی تو کون ہے؟ اپنی بیوی کو فرمایا, منت دی تو کون ہے؟ عائشہ. کون عائشہ؟ عائشہ کون ہے؟ تو بنت ابو بکر, ابو بکر کی بیٹی. اور من ابو بکر, ابو بکر کون؟ امی عائشہ اور صدیق اکبر, ان کا کیا مقام تھا نبی علیہ السلام کی زندگی میں, کیا ان سے تعلق تھا؟ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ صحابہ کے مجمع میں بیٹھے, کسی نے پوچھ لیا اچانک, یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ لوگوں میں محبوب کون؟ آپ نے بھرے مجمع میں فرمایا عائشہ. نہیں, مردوں نے پوچھا تو فرمایا اس کا باپ. یہاں میں سے ایک بات اور کر دوں, کیا اس جلال پور پیر والا میں تو ایک ایسا بھی مرد ہے کوئی ہم میں جو بھرے مجمع میں کہہ سکے مجھے اپنی بیوی سے سب سے زیادہ محبت ہے؟ ہے کوئی ایسا مائی کا داد؟ اس سنت کو پورا کرنے والا کوئی ہے کہ جو لوگوں کے سامنے کہہ سکے مجھے اپنی بیوی سے خوب محبت ہے؟ پریشان نہ ہو, اگر جلال پور پہ کوئی بھی تو لاہور بھی کوئی ہو, کوئی کرتا بھی ہوگا نا تو بول نہیں سکتا, کیونکہ تانے پڑھنے ہم نے تو چھوڑنا
अलैहिस्सलाम ने पूछा, मन अबू बकर कौन? अम्मी आयशा सरबत जाती कि जब तक अब नमाज अदा नहीं हो जाएगी ना, अब मखलूक की तरफ तवज्जो नहीं है। इस वाक़े से जो बात करना चाहता हूँ वो ये है कि जब ईमान हकीकी होता है तो फिर जब अल्लाह का हुक्म कोई सामने आ जाए उसको पूरा किए बगैर चैन नहीं आता। नमाज का वक्त हो तो नमाज पढ़े बगैर चैन नहीं आएगा। सामने नामहरम हो, आंखें उठ गई तो अब झुकाए बगैर चैन नहीं आएगा। काम काज में, लेन देन में, कारोबार में झूठ बोलने का मौका आ जाए, अभी अगर ईमान हकीकी है तो झूठ नहीं बोलेगा, ये धोखा नहीं देगा, ये दाव नहीं लगाएगा। अगर ईमान हकीकी है, ऐ ईमान वालों, ऐ ईमान ज़ाहिरी रखने वालों, ईमान हकीकी पे भी अमल करो, हिम्मत करो, आगे बढ़ो। अच्छा, माशाअल्लाह, हम सब ईमान की बात करते हैं, कहते और सुनते और पढ़ते रहते हैं, ऐसे ही है ना? और हम सब हैं भी मोमिन, अल्हम्दुलिल्लाह। ईमान के हलकों में भी बैठते हैं और ईमान की मेहनत की बात करते भी हैं। ईमान की तारीफ क्या है तो बताएगा? ईमान कहते किसको है? ईमान की डेफिनेशन क्या है? ईमान की तारीफ क्या है? अगर हमें ये कह दिया जाए कि भाई आप ईमान वाले हो तो ईमान की तारीफ तो बयान करो, तो बहुत सारा मजमा नहीं बयान कर सकते, सही तारीफ नहीं बयान कर सकते। अगर वाकई ऐसा है कि हम ईमान की सही तारीफ बयान नहीं कर सकते तो फिर ये शर्मिंदगी का मकाम है कि नहीं, फिक्र का मकाम है कि नहीं? ईमान की तारीफ क्या है? तवज्जो से सुन लीजिए, पूरी तवज्जो के साथ। ईमान किसे कहते हैं? सुनिए, ईमान कहते हैं खबरे रसूल, खबर इत्तला। ईमान कहते हैं खबरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुहम्मद नबी अलैहि सलाम के एतमाद की वजह से यकीन कर लेना कि जो आप कह रहे हैं वो हक और सच है। हुजूर का दर्जा मालूम करें, हमारे यहाँ कितना बड़ा दर्जा है। ईमान किसे कहते हैं? कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई हर बात के ऊपर सिर्फ और सिर्फ इस वजह से यकीन कर लेना कि ये हुजूर ने बताई है, ये ईमान। ईमान की तारीफ क्या है? कि खबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबी अलैहि सलाम के एतमाद की वजह से यकीन कर लेना कि जो आपने फरमाया वो हक है, ये ईमान। अब कुरान मजीद अल्लाह की किताब है, इसमें क़यामत तक कोई ऊंच नीच नहीं हो सकती। लेकिन ये बात हमें किसने बताई, किसके जरिए पता लगी? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बल्कि कुरान मजीद की बात आयत ऐसी हैं कि वो मंसूख कर दी गई, वो किसने बताया? नबी ने बताया। बल्कि आगे बढ़कर मैं ये कहता हूँ, अगर आज समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, अगर आज हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान आ जाते, मौजूद होते, अगर आके ये फरमा दें कि फला फला आयत मंसूख, तो नबी अलैहि सलाम की बात हमें मानी, हम माने। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम समझाने की बात है। तो ईमान की तारीफ सारी नबी अलैहि सलाम के एतमाद के गिर्द बनती है। नबी अलैहि सलाम से हमारा ताल्लुक ऐसा मोहब्बत का, ऐसा यकीन का होना चाहिए कि हमारी आंख का देखा गलत हो सकता है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जुबान से निकला हुआ हरफ गलत नहीं हो सकता। फरमाया कि जो ज़िना करेगा रुसवाई उसका मुकद्दर बनेगी, जो फजर की नमाज अदा नहीं करेगा इसका क़यामत के दिन सर कुचला जाएगा, जो माँ बाप के हक अदा नहीं करेगा, तकलीफ पहुंचाएगा, उसको दुनिया में सजा मिलेगी। आपकी बताई हुई हर बात पूरी होती है। तो हमें अपने यकीन को बनाना है, बढ़ाना है।
ایک مثال اور ذرا سنیے، آپ لوگوں نے شاید سنی بھی ہو۔ ایک دریا کے اندر ایک چھوٹی مچھلی تھی، اس کو نا گوشت کا ایک ٹکڑا نظر آیا، بھوک لگ رہی تھی تو آگے بڑھنے لگی کہ میں اس کو پکڑوں اور کھاؤں۔ تو قریب ایک بڑی مچھلی بھی تھی، وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ بڑی مچھلی سمجھدار تھی، جہاں دیدہ تھی، خیرخواہ تھی اس کی۔ اس نے چھوٹی مچھلی کو کہا کہ دیکھو تم یہ مت کھانا۔ چھوٹی مچھلی یہ کہے کہ میں کیوں نہ کھاؤں؟ اس نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ اس گوشت کے ٹکڑے کے اندر ایک کانٹا چھپا ہوا ہے اور کانٹے کے ساتھ ایک ڈور لگی ہوئی ہے۔ دریا کے باہر ایک ماہی کی فشر مین کھڑا ہے، اس کی ڈور جو ہے نا وہ ڈور اس کے ہاتھوں میں ہے۔ اگر تم نے کھا لیا تو کانٹا تمہارے گلے میں اٹکے گا، اس کی ڈور ہلے گی تو تمہیں کھینچے گا، پھر وہ اپنے بیگ میں ڈال کے تمہیں اپنے گھر لے جائے گا۔ اور جا کر اپنی بیوی کو دیکھا، آج میں تمہارے لیے مچھلی لایا، پکاؤ۔ پھر بیوی تمہیں بیگ سے نکالے گی، سب سے پہلے تمہاری کھال اترے گی، اس کے بعد تمہارے ٹکڑے ملے گی، پیسز کر دے گی، پھر اس کے بعد نمک مرچ مسالے تمہیں لگائے گی۔ جب مسالے اچھی طرح رچ جائیں گے اس کے بعد تمہیں وہ کھولتے ہوئے تیل میں ڈالے گی۔ جب تم فرائی ہو جاؤ گے پھر وہ دسترخوان لگا کے گھر والوں کو بلائے گی کہ آؤ جی مچھلی تیار ہے، کھا لو۔ پھر چند لوگ آئیں گے 32 دانتوں والے اور تمہاری ایک ایک بوٹی کو چبا دیں گے۔ اب یہ بڑی مچھلی نے چھوٹی مچھلی کو سمجھایا۔ چھوٹی مچھلی اگر یہ کہہ دے کہ اچھا میں دریا کا چکر لگاتی ہوں، میں دیکھوں تو صحیح وہ ماہی گیر کدھر ہے، اس کی بیوی کدھر ہے، وہ جلتی کی کڑھائی کدھر ہے، اور وہ چھری کدھر ہے جس سے پیس کاٹے جائیں گے، وہ 32 دانت والے کدھر ہیں جو چبا جائیں گے۔ تو بتائیے پورے دریا کا چکر لگانے کے باوجود، پورے دریا کا چکر اگر وہ لگا لے تو کیا وہ دیکھ سکتی ہے ان میں سے کوئی چیز؟ کچھ بھی نظر نہیں آئے۔ مان لے گی تو بچ جائے گی، نہ مانا تو سب کچھ دیکھے گی کہ نہیں؟ بتائیں۔ ارے بابا یہی معاملہ تو ہمارا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بتا دیا کہ میں جنت بھی دیکھ کر آیا ہوں، جہنم بھی دیکھ کر آیا ہوں۔ میرے طریقے میں چلو گے تو منزل وہ ہوگی جہاں میں ہوں، میرے مخالف چلو گے تو جہاں میرے مخالف ہیں وہیں تم پہنچو گے۔ اب ہمارا کیا ہے؟ مان لیں گے تو بچ جائیں گے، نہ مانیں گے تو نبی کی بات تو پوری ہونی۔ اچھا اسی مثال کے ایک اور انداز میں غور کیجیے۔ یہ چھوٹی مچھلی جس نے بڑی مچھلی کی ساری باتیں سن لی اور یقین بھی کر لیا، اس پر ایمان بھی لے آئے کہ جو آپ کہہ رہی ہیں بالکل سچ ہے، لیکن چکنے میں کیا رکھا ہے؟ چیک تو کرو جی، میں محبت آپ سے کرتی ہوں، نعرے لگوا لو، محبت کے بارے میں جتنے مجھ سے نعتیں پڑھوانی ہیں، ترانے گنوانے ہیں، نظمیں پڑھوانی ہیں، اپنی شان بیان کروانی ہے، سب کچھ میں کرنے کے لیے تیار ہوں، اور مجھے یقین پورا ہے کہ آپ نے جو کہا وہ صحیح ہے، چیک کرنے میں کیا چیک کروں؟ اب اتنی اظہار محبت اور عقیدت کے بعد یہ چھوٹی مچھلی اس کو کھا لے تو کیا خیال ہے؟ یہ محبت کا اظہار اور سارے مرحلوں سے بچا لے گا اس کو؟ یہ اظہار محبت کی عقیدت اور دعوی محبت بات نہیں ماننی، کرنی اپنی، اور اس کے بعد پھر اس کو چک بھی لینا ہے، تو یہ سارے یقین کے باوجود اس کو سارے مراحل سے گزرنا پڑے گا۔ اگر غور کریں تو ہم میں سے اکثر و بیشتر کہا کہ چھوٹی مچھلی والا ہے، ہم دعوے بڑے کرتے ہیں اللہ ہم تیرے ہیں، نبی علیہ السلام کے لیے بھی کہتے ہیں حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، کبھی حرمت رسول پہ 5 نمازوں کی پابندی کے لیے بھی قربانی دی ہے، کبھی حرمت رسول کے لیے شکل و صورت کو سنت کے مطابق بنانے کی فکر کی ہے، کبھی حرمت رسول کے لیے اپنے گھر کی شادی سنت کے مطابق کی ہے، کبھی حرمت رسول کے لیے گھروں میں سنتوں کو پہلے زندہ کیا ہے۔ وہ ہم سے نہیں ہوتا،
جان قربان ہے، گردن کٹوا دیں گے، چہرے کے بال نبی کے مطابق نہیں کٹوا سکتے، گردن کٹوائیں گے۔ Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. شادی بیاہ کے موقع پہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ شادی خوشی کا موقع ہے، خوشی کے اس موقع پر رشتہ داروں کو بھی راضی کرنے کی، چاچا ناراض ہے، پھوپھی ناراض ہے، فلاں ناراض ہے، اس کو بھی منا لو، خوشی کا ویلا جی منا لئیے۔ حالانکہ گھر میں کوئی معاشی کام والی بھی ہے، خوشی کا ویلا جی منا لئیے۔ اس خوشی کے موقع پہ نہ اللہ کو مناتے، نہ رسول کو مناتے، مخلوق کو مناتے۔ کبھی خوشی کے موقع پہ اللہ کو منانے کی فکر آئی کہ شادی خوشی کا موقع ہے، اللہ نے خوشی کا موقع دیا ہے، میں نے اس خوشی میں اللہ کو خوش کرنا، یہ خیر سوچ تو ہمیں کبھی نہیں۔ اے ایمان والو، آمنوا باللہ و رسولہ، اللہ کے رسول پر ایمان لے آؤ، حقیقی ایمان بھی لے آؤ، اب عمل بھی اس پر آ جائے، اس کی ہمیں فکر کریں۔ ایمان ہماری سب سے بڑی ہے۔ اگر کوئی شخص غریب ہو، محتاج ہو، بیمار ہو، کمزور ہو، بوڑھا ہو، اور اس کے بعد دوائی کے لیے کوئی اسباب بھی نہ ہو، یہ بیچارہ اس قسم کرسی کے عالم میں کلمہ پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا جائے، ہم اسے کیا کہیں گے؟ بتائیں، یہ کامیاب ہو گئے یا ناکام؟ یہ کامیاب ہے۔ اور اس کے بالمقابل ایک آدمی بہت امیر ہو، ساری سہولیات موجود ہوں، بیمار ہو اور موت کے وقت کے بعد 20-25 ڈاکٹرز کی ٹیم موجود ہو، دنیا کی ہر دوائی موجود ہو، لیکن اس کے پاس اگر ایمان نہیں ہے تو ہمارے نزدیک یہ ناکام ہے۔ یہ دنیا جو ہے نا، یہ ایمان کو بنانے کی جگہ ہے۔ اس دنیا سے پہلے ہم ماں کے پیٹ میں تھے، ماں کے پیٹ میں کیا بنتا ہے جی؟ جسم بنتا ہے، باڈی بنتی ہے، چند مہینے والا ہے نا ہوتا ہے، اور انسان کا جسم بنتا ہے۔ اگر کوئی انسان پیدا ہو اور اس کی پیدائش کے وقت ایک کان نہ ہو، یا ایک ہاتھ نہ ہو، یا دونوں آنکھیں نہ ہو، تو وہ جلال پور پیر والا میں کوئی ایسا ڈاکٹر ہے جو دونوں آنکھوں کو لگا سکے؟ پوری زمین کے اوپر ایسا کوئی نہیں۔ وہ جسم کے بننے کی جگہ تھی، وہاں اگر کوئی کمی رہ گئی تو وہ کمی زمین اور آسمان کے پیٹ میں آگے پوری نہیں ہو سکتی، تو وہاں پر گزر گیا۔ ہماری ایک فیکٹری کے اسٹوڈنٹ ہیں، بچی پیدا ہوئی، سانس کی نالی پوری نہیں ہے، غذا کی نالی پوری نہیں ہے، میدے تک نہیں جاتی، چھوٹی ہے، پیدائش کے دن 6 گھنٹے کا آپریشن ہوا اور مستقل 10 دن ہاسپٹل میں، 5 دن ہاسپٹل لگے، تو 1 مہینہ اس کو پورا نہیں ہوا۔ گھر پہ کم وقت گزرا، ہاسپٹل میں زیادہ وقت گزر رہا ہے، تو رات کو اس کی ماں کا میسج آیا کہ پیٹ میں نالی لگائیے، میں سرنج کے ذریعے جو ہے نا وہ غذا اندر ڈالتی ہوں، اوپر سے تو جائے نہیں۔ اب دنیا کے سارے ڈاکٹر مل کے اس کمی کو کیسے پورا کریں گے، کیا ہوگا اللہ جانے، نہیں پوری ہو سکتی ہے کمی۔ جس طرح ماں کا پیٹ ہمارے جسم کے بننے کی جگہ ہے، یہ زمین اور آسمان کا پیٹ ہمارے ایمان کے بننے کی جگہ ہے۔ یہاں اگر ایمان کے بننے میں کوئی کمی رہ گئی اور توحید میں کوئی کمی رہ گئی، خدا نہ خواستہ، تو پھر اگلا جو ہمارا سلسلہ ہے نا قبر کا، عالم برزخ کا، وہاں یہ کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ عمل کی کمی کو تاہی اس کا پھر بھی کوئی نہ کوئی حل ہے، کوئی اللہ ویسے ہی معاف کر دے، اس کے بندے رحمت سے مانے، شفاعت کسی کی آ جائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت لگ جائے، کوئی بھی سبب بن سکتا ہے عمل، یا چلو کچھ بھی نہ ہوا تو جہنم میں ڈال دیں گے، ایمان ہوگا کبھی نہ کبھی، ایمان کی وجہ سے جہنم سے تو آئے گا ہی نا۔ اگر ایمان کے ساتھ گیا تو آگے کہیں نہ کہیں خیر ہی خیر ہے، لیکن اگر ایمان ہی نہ ہوا تو پھر آگے کچھ نہیں۔
یہ میرے اللہ کا فیصلہ ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. جو اللہ کی محبت میں شریک لے کر آئے گا اس کو پھر ادھر کچھ نہیں ملے گا. ایمان کی اتنی اہمیت ہے. اور ایک بات اور بھی دیکھیے، ہم لوگ جس چیز کو اہمیت دیتے ہیں نا اس کی حفاظت ہے، اور جس چیز کی ہمارے نزدیک اہمیت نہیں ہوتی ہم اس کی حفاظت کر کے اہتمام نہیں کرتے. جیسے ٹیشو پیپر گھر میں پڑا ہوتا ہے تو کبھی ٹیشو پیپر کو جیولری باکس میں رکھا، کسی نے تجوری میں رکھا، کبھی بھی نہیں رکھا ہوگا، حفاظت کے لیے نہیں رکھا ہوگا. لیکن گھر میں اگر چاندی ہے، سونا ہے، کوئی ہیرا ہے، اس کو پھر بہت حفاظت سے رکھتے. وجہ کیا ہے کہ اس کی اہمیت ہمارے نزدیک ہوتی ہے، اور جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے انسان اس کی حفاظت کا اہتمام کرتا ہے. تو جن لوگوں کے دلوں میں ایمان کی اہمیت ہوتی ہے نا وہ ایمان کی حفاظت کا اہتمام کرتے ہیں، اور جن لوگوں کے دلوں میں ایمان کی اہمیت نہیں ہوتی وہ ایمان کی حفاظت کا وہ اہتمام بھی نہیں کر پاتے. وجہ کیا ہے کہ اہمیت کا احساس نہیں. تو ایمان کی حفاظت بہت ضروری ہے. حفاظت ایمان کے لیے ایک تو یہ ہے، 4 باتیں ہیں. انبیاء کرام کے واقعات جو قرآن حدیث میں آئے ہیں وہ پڑھے اور سنے جائیں. انبیاء کرام کے واقعات، اس سے کیا ہوگا؟ ایمان بڑھے گا، لیول اونچا ہوگا. دوسرا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے واقعات پڑھے اور سنے جائیں، ایمان کا لیول اونچا ہوگا. تیسرا، حدیث کے اندر ایمان کے متعلق جو باتیں آئی ہیں مختلف احادیث میں کہ ایمان والا نرم کو ہوتا ہے، ایمان والا جھوٹا نہیں ہوتا، کھانا دینے والا نہیں ہوتا، تو ایمان سے متعلق جو احادیث آئی ہیں ان کو ذکر کرنا، پڑھنا، بولنا. 3 باتیں. اور چوتھی بات، ایمان کے حلقوں میں بیٹھنا. یہ 4 باتیں ہیں ایمان کو بڑھانے کے لیے. اور جو ایمان کا دشمن ہے، ایمان کا ڈاکو ہے، وہ ہے شیطان. ہر وقت پیچھے لگا، ہر وقت پیچھے لگا، اس سے چوکنا رہنا ہے اپنے ایمان کی حفاظت. ابھی جو 4 باتیں ہیں ایمان کو بڑھانے والی، ان میں سے پہلی بات ہے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات. ان میں سے میں آپ کو ایک واقعہ یاد کرتا ہوں، اس کے بعد جو اصل ٹاپک شروع کرنا ہے نا وہ بات کروں. ابھی تک تو تمہید ہی چل رہی ہے کہ ہمارے اندر پہلے ایمان کی اہمیت کا کچھ احساس بڑھ جائے کہ ہماری سب سے قیمتی چیز ہمارا ایمان ہے. اگر ایمان ہمارے پاس ہے تو الحمدللہ، اور اگر ایمان نہیں خدا نہ خواستہ پھر اللہ میں ہماری کوئی مدد نہیں. انبیاء کرام کے واقعات تو بہت ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ سنیں قرآن مجید میں، سورہ طٰہٰ میں، سورہ قصص میں، اور کئی جگہوں میں قرآن مجید میں واقعہ موجود ہے. فرعون کو کسی نے کہا ایک بچہ پیدا ہوگا تیری حکومت جائے گی. بچہ پہلے ہی ہونے دیتے، پھر پیدا ہوگا تب ذبح کرتے. اصول بنا دیا بنی اسرائیل کی جو پیدا ہو بچہ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، بچیوں کو چھوڑ دیتا اور بچوں کو بیٹوں کو ذبح کرا دیتا. ہزاروں ہو گئے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت آیا، ماں بڑی پریشان، پیدا ہو گیا تو بیٹا. اب خوف فرعون کا، اس کے کارندوں کا، انہیں پتہ لگے گا بیٹے، معلوم ہوگا بیٹا ہے تو یہ نہیں. ہزاروں ذبح ہو چکے ہیں. اس ماحول کے اندر بیٹا پیدا ہوتا تو مائیں خوف زدہ ہو جاتی. اس ماحول میں ایک گھر میں بیٹا پیدا ہوتا. اب اللہ رب العزت اس بیٹے کی ماں کو کیا فرماتے ہیں؟ سنیے اور محبت کے ساتھ سنیے. اللہ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ
فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. موسیٰ کی ماں تو اپنے بچے کو بچانا چاہتی ہے، تجھے خوف ہے، اذا خفت علیہ، تمہیں ڈر ہے کہ اسے دشمن کچھ کر دے گا، تو بچانا چاہتی ہے. ارے تو بھی بچانا چاہتی ہے، میں تیرا اور موسیٰ کا پروردگار میں بھی بچانا چاہتا ہوں، چلو مل کے بچاتے ہیں. بچانا چاہتی ہے نا، چلو میں اور تم مل کے بچاتے ہیں. کیسے بچائیں یا اللہ؟ اللہ کا حکم آتا ہے فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ، پانی میں ڈال دو. تو بھی اپنے بچے کو پانی میں ڈال دو، ہم مل کے بچائیں گے. اور تم کس سے بچانا چاہتی ہو؟ فرعون سے. تو سن لو، یأخذ عدو لی وعدو اللہ، اس کو پکڑے گا بھی وہی جو اس کا بھی دشمن میرا بھی دشمن. جس سے تو بچانا چاہتی ہے اسی کے پاس میں اسے بھیجوں گا تاکہ اس کو بچاؤں. اب عقل کو دیکھیں، عقل کدھر ہے؟ اذا خفت علیہ فألقیہ فی الیم، بچانا چاہتی ہے نا تو ڈال دو پانی میں. کس سے بچانا چاہتے ہیں؟ فرعون سے. ارے ہم دونوں مل کے بچاتے ہیں، تم ڈالو پانی میں، پکڑے گا بھی فرعون. اور آگے سن لو، ولا تخافی، خوف مت کرنا، ولا تحزنی، غم مت کرنا، انا رادوہ الیک، ہم اس کے ہاتھوں سے واپس تیرے پاس لوٹا دیں. وجاعلوہ من المرسلین، اور نبیوں میں سے بنائیں. اب حال کیا ہے؟ ایک ماں گھر میں بیٹھی ڈر رہی ہے کہ بچے کو بچانا ہے. پروردگار کی طرف سے پیغام آیا، ہم بھی بچاتے ہیں. اب بچانے کا انداز بھی بتا دیا. ہم میں سے کوئی ہوتا تو کیا کرتا؟ بہت سارے مشورے دیتا اللہ تعالیٰ کو، آئیڈیا، بہت سارے مشورے دیتا کہ ایسے کر لیں، ایسے کر لیں، ایسے کر لیں. کیونکہ ہم نے بڑوں کی ماننا سیکھی تو ہے نہیں. ہم میں سے تو ہوتا کوئی تو کیا کہتا، یا اللہ اگر تمہیں بچانا ہی ہے نا تو یہ میرا ایک دن کا بچہ 1 سال کا لگے، 10 سال میں لگے، پھر آپ کہتے ہیں اس کو نبی بھی بنانا ہے تو اسے کوہ نور پہ ابھی بھیج دیں، جبرائیل علیہ السلام بھیجیں، کہیں اس کی پرورش ہو جائے، یا ایسا کوئی سلسلہ بن جائے کہ وہ آئے انہیں نظر ہی نہ آئے. پروردگار تو ہر چیز پر قادر ہے، یہ کیا پانی پہ ڈال دو. یہ باتیں انسان کے ذہن میں آ سکتی تھی، لیکن اس عظیم ماں نے ایسی کوئی بات نہیں. پانی میں ڈال، عقل چیخ رہی ہے، عقل پکار رہی ہے کہ موسیٰ کی ماں کیا کر رہی ہے؟ چھوٹا بچہ پانی میں ڈال دو کہ ڈوب جائے گا، نتیجہ موت. موسیٰ کی ماں اگر عقل کو یہ جواب دے کہ نہیں میں تابوت بناؤں گی، صندوق بناؤں گی، اس پر ڈالوں گی، عقل کہے گی کیا کہہ رہی ہے، بات مانی گئی ہے. اگر تابوت بناؤں گی، صندوق بناؤں گی تو ظاہر بات ہے سانس لینے کے لیے ہوا کی آکسیجن کی ضرورت سے سوراخ رکھنا پڑے گا. سوراخ رکھو گے پانی اندر جائے گا تو نتیجہ موت. اور اگر سوراخ نہیں رکھو گی، ایئر ٹائٹ بنا دو گی تو ہوا نہیں ملے گی، آکسیجن نہیں ملے گی، تو نتیجہ موت. کیا کر رہی ہے؟ مت کرو ایسا. لیکن انہوں نے عقل کی نہیں مانی، انہوں نے پروردگار کی مانی. عقل کو پیچھے چھوڑ دیا، عقل چیختی رہ گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات نے اپنے چھوٹے بچے کو ایک کوئی صندوق وغیرہ لیا اور اس میں ڈال کے پانی میں ڈال دیا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدے کا انتظار ہو رہا ہے. اس نے فرمایا تھا اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ. ابھی بچہ چلا، اللہ کی شان فرعون، اس کے بیوی اور جو دریا کے کنارے سیر کے لیے تھے، صندوق نظر آیا تو کہا پکڑو کیا ہے یہ؟ دیکھا بچہ. فرعون کی بیوی نے، وقت کی ملکہ نے، فرسٹ لیڈی نے دیکھا. اللہ فرماتے ہیں اے موسیٰ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِنِّي، ہم نے اپنی محبت کی تجلی آپ کے چہرے پہ ڈال دی.
جو دیکھتا دیوانہ ہو جاتا۔ فرعون کی بیوی نے دیکھا، کہنے لگی اپنے شوہر کو لا تقتلوہ، اس کو قتل مت کرنا، ہم اس کو بیٹا بنائیں گے، ہمارے ماحول میں رہے گا، پھر ہمارے بولے گا، ہمارے کھائے گا، ہمارے گیت گائے گا۔ فرعون جو ہزاروں قتل کروا چکا، جس کے لیے وہ فرعون کے گھر میں آ رہا ہے، یہاں اس کی بات ماری گئی۔ عورتیں کہتی کہ شابن جو ہے نا ہماری بات نہیں مانتے، یہ وقت کا فرعون بھی بیوی کی بات مان رہا ہے۔ اچھا جی، بچہ گھر آ گیا فرعون کے محل میں، اب چھوٹا بچہ ہے، دائی کا انتظام کرو گے دودھ پلانے کا، اب ایک دو کئی آئی، اللہ فرماتے ہیں وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، اور ہم نے حرام کر دیا کہ وہ کسی کا دودھ پی سکے، کسی کا دودھ موسیٰ علیہ السلام نے نہ پیا۔ اب پریشانی لگی ہوئی ہے کہ کوئی تو ہونا، ادھر رات گزر رہی تھی، صبح ہوئی، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنی بیٹی کو بھیجا، موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو بھیجا کہ دیکھو تو صحیح کیا حال بنا موسیٰ۔ وہ کہیں چلتے چلتے محل میں پہنچ گئی، سارے قصہ معلوم ہو گیا، وہاں جا کے کہنے لگی هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون، اے فرعون کیا میں تجھے ایسے گھر کا نہ بتا دوں تو اس کا یہ معاملہ بھی حل کریں اور اس کے لیے خیر خواہ بھی ہوں۔ فرعون پھر کھٹک گیا، اس کے خیر خواہ کیوں ہوں؟ اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی، انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا، ارے ہم تمہاری رعایا ہے، تمہارا گھر پانی ہوں گے تو آپ کون؟ اچھا چکی کٹی میں لے والے ہو۔ اس کو تو یہ تھا کہ کسی طرح ایک مسئلہ حل ہو تو میں اپنے کسی اور کام میں جاؤں، ان کو مسئلہ ایسے کر گیا۔ اب وہ واپس آئی اپنی ماں کے پاس، کیفیت بتائی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ چلی، فرعون کے محل میں پہنچی، وہاں موسیٰ علیہ السلام کو اپنی گود میں دے دیا گیا، انہوں نے گود میں لیا، سینے سے لگا، بچے نے دودھ پیا، حکم تھا اللہ کا۔ ایک دن یا دو تین دن وہ وہاں پہ رہی، پھر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان لوگوں کو فرعون کو کہا دیکھ میں یہاں نہیں رہ سکتا، بچے کو دودھ پلا سکتی ہوں لیکن یہاں نہیں رہ سکتی، مجھے تیرا محل نہیں، مجھے اپنی کٹیا ہی اچھی، مجھے اپنا حجرہ ہی اچھا، میں یہاں رہتی ہوں۔ حضور فرعون نے کیا کہا، ٹھیک ہے لے جاؤ، دودھ بھی پلاؤ اور ہم بہت بھاری انعامات بھی تمہیں ماہانہ دیتے رہیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے ہی بچے کو فرعون کے ہاتھوں سے، اس کے چنگل سے، اس کے محل سے نکال کر اپنے گھر میں آئے۔ اللہ فرماتے ہیں، قرآن سنیے، فَرَدَدْنَاهُ، کیا عظیم الشان اللہ فرما رہے ہیں، کیا شہانہ انداز ہے، فَرَدَدْنَاهُ، اور ہم نے لوٹا دیا۔ کیسے معاملہ ہوا؟ بتانا چاہ رہے تھے نا، فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ، اور ہم نے لوٹا دیا موسیٰ علیہ السلام کو اس کی اماں کے پاس۔ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ کئی تقر عینها ولا تحزن، تو وہ جمال نبوت کے الفاظ جب دیکھے اپنے بیٹے کے چہرے پہ، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لے اور غم نہ کرے کسی قسم کا۔ ان وعد اللہ حق، اللہ کے وعدے سچے ہوتے ہیں لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ سچے لوگ کے سچے وعدے ہیں لیکن سچے لوگوں کے لیے، سچے یقین والوں کے لیے ہیں۔ ہم نے اپنے یقین کو سچا بنا۔ انبیاء کرام کے واقعات ایمان بڑھتا، صحابہ کے واقعات ایمان بڑھتا۔ ایمان کا تذکرہ جن جن احادیث میں ہے کہ ایمان والے ایسے ایسے ہوتے ہیں اور ایمان والے ایسے ایسے نہیں ہوتے ہیں، ان کے تذکروں سے ایمان بڑھتا اور ایمان کے حلقوں میں بیٹھنے سے ایمان بڑھتا۔ اس کی ہمیں فکر کرنی ہے۔ انسان بھوکا پیاسا اگر مر جائے، ایمان کے ساتھ جائے تو دنیا سے تو بہرحال جانا ہی جانا ہے۔ اصل نعمت، اصل چیز ہمارے پاس ایمان کی دولت ہے، اس سے بڑی کوئی دولت ہمارے پاس نہیں۔ آج کل کے ماحول میں
ہمارے ایمان کو چھیننے کے لیے بہت ساری کوششیں ہو رہی ہیں. خاص طور سے جو بچے بیٹھے ہیں نا، ان کے ایمان کو چھیننے کے لیے بہت ساری کوششیں ہو رہی ہیں. اور ہم میں سے بہت سارے لوگ اس سے غافل ہیں. بہت تیزی سے حالات خراب ہو رہے ہیں، بدل رہے ہیں. بے حیائی، بے دینی بڑھتی چلی جا رہی ہے اور باطل کی محنت بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور ہم میں سے اکثر لوگ اس سے اس کی فکر نہیں. اور ہمارے ایمان کو اور ہماری نسل کے ایمان کو خراب کرنے کے لیے کیا کچھ ہو رہا ہے، اس میں سے چند باتیں سن لیجیے. بہت کچھ ہو رہا ہے، چند باتیں نمونے کے طور پر. اس سے پہلے تو یہ بات سن لیجیے کہ جس وقت جو حالات جا رہے ہیں، جو وقت ہے، زمانہ ہے، یہ ایسا زمانہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے قیامت کے قرب کے بارے میں فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ انسان صبح ایمان والا ہوگا اور شام کو کافر، یا شام کو ایمان والا ہوگا تو صبح کافر. یہ وہ وقت ہے. اور ہمارے بڑے اس زمانے میں رہنے سے اور جینے سے پناہ مانگتے تھے. اتنی فکروں کا ہی زمانہ ہے. اور آج ہم یہاں اس زمانے میں موجود ہیں. اللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے. اللہ ہماری نسلوں کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے. اب کیا ہو رہا ہے؟ 3 چیزیں ہیں جن کا بھی ذکر کروں. چیزیں تو اور بھی ہیں. ایک ہے میوزک، موسیقی. ایک ہے ویڈیو گیمز. اور تیسرا کارٹون. میوزک، گیم، کارٹون. ان 3 چیزوں کے ذریعے بہت ہی زیادہ خاموش طریقے سے ہمارے ایمانوں کو چھینا جاتا ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، بالخصوص ہمارے بچے. میوزک کے ذریعے سے کیا ہو رہا ہے؟ میوزک کے بارے میں میرے پاس 17 کلپ ہے واٹس ایپ کے اوپر. کسی کو چاہیے تو لے لے. 1 گھنٹے سے زیادہ کا اس کا وقت ہے پورا. اس میں زیادہ تفصیل سے بات ہے. یہاں اس کا کچھ خلاصہ پیش کروں. موسیقی تو ویسے ہی حرام ہے، اس کی تو شریعت میں گنجائش نہیں. پھر موسیقی کی وجہ سے زنا اور بے حیائی کے خیالات پیدا ہوتے ہیں. یہ حدیث ہے. میوزک کی وجہ سے آج کل کیا ہو رہا ہے؟ سائنسی ٹیکنالوجی بڑھتی چلی جا رہی ہے، ترقی بڑھتی چلی جا رہی ہے. اس میں ان لوگوں نے محنت کی ہے اور میوزک کے ذریعے اپنی من مرضی کے پیغام ہمارے دماغ تک پہنچائے جا رہے ہیں. ایک انسان میوزک سنتا ہے، گانا سنتا ہے، تو گانے کے الفاظ کو سن رہا اور سمجھ رہا ہے، لیکن اس کے اندر کچھ چھپے ہوئے پیغام ایسے ہوتے ہیں جن کو ہمارے کان نہیں سنتے لیکن ہمارے دماغ میں پہنچتے ہیں. اس کو کہتے ہیں بیک ٹریک میسیجنگ. انٹرنیٹ کے اوپر اس کی تفصیلات بہت موجود ہیں. مثال کے طور پر ایک میوزک کے اندر انہوں نے پیغام ڈال دیا، کل یور مام، اپنی ماں کو قتل کرو. الفاظ نہیں ہے، میوزک کے اندر چھپا ہوا ایک پیغام ہے جو سننے والے کے دماغ کو ڈائریکٹ متاثر کرتا ہے اور ڈائریکٹ دماغ میں پہنچ جاتا ہے. اب ان لوگوں نے اس کو تجربے کیے اور جس پہ تجربے کیے تو معلوم یہ ہوا کہ ان لوگوں نے جنہوں نے اس پیغام کو سنا تو ماں باپ کے نافرمان ہوئے. اسی طرح ایک پیغام ورشپ کی، شیطان کی عبادت کرو، اپنی من مرضی کے پیغام. اب خبر نامے میں کئی خبر آئی کہ فلانی جگہ اتنے لوگوں کا انتقال ہو گیا، بس گر گئی ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کچھ ہو گیا. اس سے پہلے بھی میوزک ہوتا ہے، اس کے بعد بھی میوزک ہوتا ہے. خبر سے پہلے بھی میوزک، خبر کے بعد بھی میوزک. تو بعض مرتبہ، ضروری نہیں کہ ہر مرتبہ، بعض مرتبہ یا اکثر مرتبہ اس کے اندر ایک پیغام ہوتا ہے. یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے، کسی کے جذبات ہی نہ کھڑے. تو اس میوزک کے ذریعے وہ جو چاہتے ہیں رائے عامہ کو ہموار کرنا، وہ سب کرنا.
پریشانی سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم نبی کی سنت پر عمل کریں، میوزک نہ سنیں تو مسئلہ حل۔ لیکن ہم میوزک کیسے نہ سنیں یہ مشکل بات ہے، لیکن حل یہی ہے کہ میوزک نہ سنیں۔ اگلی بات ویڈیو گیم اور کارٹون، یہ دو چیزیں کتنی گھٹی ذکر کرو سامنے، ان کے معاشرے کے اوپر کتنے زیادہ نقصانات آ رہے ہیں برے، ان پہ غور کیجیے، اس کے بعد بتائیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، سوچیں۔ پہلے آپ کو چند واقعات سنا دوں، پھر ان کے برے اثرات آتے ہیں۔ ان واقعات سے بھی برے اثرات کا اچھے طریقے سے اندازہ ہو جائے گا، فکر کون کرے گا یہ سب اپنا خود دیکھیں۔ میری والدہ ایک گھر میں گئی رشتہ داروں کے، وہاں کچھ بچے نے لوڈو کھیل رہے تھے، گیم ہوتی ہے، ایک بچے نے یہاں سے ادھر جانا تھا سامنے، تو اپنے پوزیشن سامنے جمپ لے کے گیا، یوں پر جاتے ہوئے کہتا یہ کالی ماتا کی جے ہے، وہ کسی ہندو کے گھر نہیں گئی۔ ایک واقعہ۔ دوسرا، جنوری 2016 میں میری خالہ لاہور میں رہتی ہیں، ان کے گھر کراچی سے کوئی مہمان آئے جنہوں نے مری یا علاقوں میں سیر کے لیے جانا تھا، اپنے بچوں کے ساتھ آ کے رہے۔ مسلمان، میری خالہ بھی مسلمان ہے الحمدللہ، وہ بھی مسلمان۔ اب خالہ نے سردی کا موقع تھا تو گیس کا ہیٹر آن کیا، اس میں آگ ہوتی، جیسے آگ روشن ہوئی تو جو ان کے بچے تھے نا مہمانوں کے، ان میں سے دو چھوٹے تھے، 5 سال کا، 1 7 سال کا، وہ ہیٹر کے قریب تھے، انہوں نے دیکھا آگ آن ہوئی ہے، آگ جلی ہے، تو فوری طور پر ہاتھ ایسے کر کے کچھ بولنے لگے۔ میری خالہ نے تو مجھے کیا کرے، تو بھگوان ہے نا یہ بھگوان ہی۔ دو واقعات ہو گئے۔ تیسرا واقعہ، لاہور میں شالنی کے اندر میری دکان میں بیٹھا ہوا تھا، ایک صاحب آئے، ایک نوجوان اپنے 5 سالہ بچے کو لے کر آیا، قریب آدھا گھنٹہ وہ میرے پاس بیٹھا رہا، وہ نوجوان اپنے بھائی کو، چھوٹے بھائی کو لے، وہ چھوٹا بھائی آدھا گھنٹہ 2-3 دیر کو عجیب غریب حرکتیں کرتا رہا ہے، خاص انداز میں، اور اس کے بھائی نے بتایا کہ ہر وقت یہ کارٹون کوئی ڈوریمون کس طرح کا کوئی نام ہے، ہر وقت کوئی دیکھتا رہتا ہے، اسی جیسے ایکشن، اسی طرح سارا کچھ کرتا ہے۔ ایک واقعہ اور سنیں، ایک ماں نے بتایا کوئی کارٹون ہے چھوٹا بھیم کر کے کوئی نام ہے، اس میں جو مرکزی کردار ہے یا کوئی کردار ہے، اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب کسی بڑے کام پہ مشن پہ جاتا ہے تو دیوتاؤں سے مدد پکارتا ہے اور پھر اس کو مدد ملتی ہے اور پھر وہ چلتا ہے، اس طرح کا کچھ ہے۔ تو کہنے لگی کہ میرے گھر میں میرے بچے کوئی ضروری کام، بڑا کام پیش آ جائے تو یہ دیوتاؤں کو مدد کے لیے پکارنے لگے۔ دیکھا دیکھی میں انہیں نہیں پتا کیا ہوا۔ 5واں واقعہ، لاہور میں جامع شریف میں بہت بڑا ایک مدرسہ ہے، وہاں پہ ایک استاد الحدیث ہیں حضرت مولانا یوسف خان صاحب دامت برکاتہ العالیہ، ان کے کسی قریبی رشتہ دار کی بیوی کا انتقال ہو گیا، تعزیت کے لیے گئے، وہ شخص بہت زیادہ رو رہا، حضرت نے تسلی دی، کہنے لگا میری بیوی کی موت سے بڑا حادثہ میرے گھر میں آج ہو چکا۔ حضرت فرمایا پوچھا کہ کیا ہو گیا؟ وہ شخص 5 وقت نمازی، اعتکاف میں پابندی سے بیٹھنے والا تہجد گزار شخص، پوچھا کہ کیا ہو گیا؟ کہنے لگا، اس شخص نے حضرت کو بتایا، کہنے لگا حضرت میرا 5 سال کا بچہ ابھی میرے پاس آیا تھا اور مجھ سے آگے پوچھنے لگا پاپا ماما کی چتا کو کب آگ لگائیں گے؟ اب یہاں ایک سوال آپ سے پوچھوں، لفظ چتا سمجھ میں آگے کیا ہے کہ نہیں آیا؟ آگے جن کو آگے سارے پکڑے گیا، یہ قرآن میں پڑھا تھا، حدیث میں پڑھا تھا، کسی بیان میں سنا تھا، باطل کی محنت سے ہمارے اندر ہوگا۔ آج ہمیں لفظ چتا کا مطلب تو معلوم ہے، ولا ظالم کا مطلب، انعمت علیہم کا مطلب،
مالک یوم الدین کا مطلب بھی معلوم ہے. سبحانک اللہم و بحمدک کا مطلب معلوم ہے. غور خود کیجیے. یہ سب بچے جو ہیں مسلمانوں کے بچے، مسلمان گھرانوں کے بچے. یہ پانچوں واقعات مسلمان گھرانوں کے بتائے ہیں. یہ میں نے کسی دوسرے ملک کے واقعات نہیں، اپنے ملک کے اپنے معاشرے کے واقعات نہیں کرتا. مولانا یوسف خان صاحب بھی ابھی حیات ہیں، میری والدہ بھی ابھی حیات ہیں. نئی والدہ میں ہیں، پہلی اصل والدہ کا تو انتقال ہو گیا اور یہ دوسری والدہ کا واقعہ ہے. میری خالہ بھی ابھی حیات ہیں، وہ نوجوان بھی ابھی حیات ہیں. جس نے تصدیق کرنی ہے لاہور آ جائے، میں تصدیق کروا دوں. کیا یہ فکر مند ہونے والی باتیں نہیں؟ کیا ہم اپنے بچوں کو خود موبائل نہیں دیتے کہ لوگ ٹھیک ہے ہماری جان چھوڑو، ہمارے پاس ابھی وقت نہیں ہے، کام کرنے موبائل پکڑا دیا. چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں موبائل زہر کی مانے ہیں. کچھ دن پہلے صاحب کا مجھے فون آیا کہ جی آپ کا الیکٹرانکس کا کاروبار ہے، مجھے اس کی ضرورت ہے. سونی کا پلے اسٹیشن کون سا والا دے دوں، کہاں سے لوں، کتنے کا میرے کا دلوا دیں. میں اپنے بچوں کو پلے اسٹیشن دینا چاہتا ہوں تاکہ ویڈیو گیم کھیلیں. میں نے کہا آپ ان کو ویڈیو گیم نہ لے کے دیں، آپ ان کو اپنا وقت دیں. وہ آج ہم سے دیا نہیں جاتا. میاں بیوی کے اندر آپس میں بنتی نہیں. اولاد کی تربیت کیسے ہوئی؟ آج کل کے باپ یہ مردوں کی مانند ہیں، مردوں کی مانند ہیں، یہ زندہ نہیں ہے. اولاد کی تربیت کے بارے میں بالکل بے فکر ہے. اولاد جب بگڑ جائے تو بیوی کو گالی دیتے ہیں، تیری وجہ سے بگڑی. میں نے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی، اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں، گالی اسی کو دینی. بیوی جو ہے جس کو ذلیل جو کر کے رکھنا ہے، مجبور ہے آگے گھر کرو جو کرنا اس کے ساتھ. دنیا میں تو کوئی پوچھنے والا نہیں کہ قیامت کے دن تو ہے نا پوچھنے والی طرح کہ وہ بھی تو ایک آزاد عورت تھی، کیا تم نے اس کے ساتھ کی. ویڈیو گیمز کی کچھ اور نقصانات کو سن لیجیے. ایک نقصان اس کا ہے بے حیائی پھیلانا. جو جسم جو ان کے لباس ہیں، ان لباسوں کو ہمارے بچے دیکھ دیکھ کر ان لباس کے عادی ہونے لگے. اس لباس کی کراہیت ہمارے دل و دماغ سے نکلتی چلی جاتی ہے. اس کے علاوہ ہم جنس پرستی، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا عمل، مرد کے ذریعے اپنی ضرورت کو پورا کرے، اٹھا کے ایسے پلٹ دیا تھا، پٹک دیا تھا، شدید عذاب آیا تھا. وہ ویڈیو گیمز کے ذریعے سکھایا جا رہا ہے، اور جو جتنے بڑی بے حیائی میں جائے گا اس ویڈیو گیم اس کا چیمپئن ہوگا. اس کے علاوہ کتنی ساری ویڈیو گیم کارٹون ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں دوسرے کی موت ہی اپنی زندگی ہوتی ہے. اس کو مارنا، مار دھاڑ، لڑائی، اسے مار، یہ کر وہ کر. جب بچے گھنٹوں سارا دن یہ کریں گے یا دیکھیں گے تو ان کے اندر ایثار، ہمدردی، محبت، خیر خواہی کے جذبات تو نہیں ہونا. اللہ اکبر کبیرہ. تو بھئی فکر والی باتیں ہیں. پھر ایک گیم تھی، مجھے نام یاد نہیں، اس میں کوئی اسنیپ شاٹ دیکھے تھے میں نے، تو اس کے کوئی جیسے پیٹفال ہوتی ہے نا، ریوالور ٹائپ، اس طرح کی کوئی چیز آگے چلتی رہتی ہے. اس کا ایک کلپ آیا تھا، وہ دیکھا تھا، نام مجھے یاد نہیں ہے. اس میں کیا تھا کہ دشمن کو مارنا ہوتا ہے، آگے سے آگے اسٹیجز طے کرنی ہوتی ہے، اور جو سب سے آخری دشمن تھا، جو سب سے بڑا دشمن تھا اس گیم کا، وہ جو دروازہ تھا، وہ دروازہ مسجد نبی شریف کا دروازہ.
اس کے پیچھے ہے روش، اور مسجد نبوی شریف کے دروازے کے پیچھے کون ہے؟ ایک گیم کا نام ہے وار آف گاڈ. اس میں بہت سارے خدا دکھائے اور لڑنے والا خود خدا اس میں بنا ہوتا ہے، نام اس کا گاڈ ہے. ہمیں تو ایک خدا کی تعلیم دی گئی، اتنے سالوں سے تو کوئی تعلیم نہیں. بچوں کے دماغ میں کیا ڈالا جا رہا ہے؟ اس طرح ایسے کارٹون ہے جس میں سور وہ جناب بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے فلاں فلاں. سور کی کراہیت تو ہمیں دکھائی بتائی کہ سمجھائی گئی. اب جب اس کو ہم ہیرو کے طور پہ دیکھیں اور اس سے محبت کریں تو کیا ہوگا؟ کراہیت ختم، بعد میں محبت بھی شروع ہو جائے گی، پھر کھانا بھی شروع کر سکتے ہیں، اللہ نہ کرے. تو یہ سب کچھ ویڈیو گیم اور کارٹون کے ذریعے ہو رہا ہے، اور ہم اپنے بچوں کو اپنی جان چھڑانے کے لیے خود ہی موبائل دیتے ہیں. بھائی یہ ادھر پڑے ہو کے بیٹھو، میری جان چھوڑو. کتنے گھروں میں ایسا؟ آج ہمارے پاس ہماری اولاد کے لیے وقت نہیں، ان کے ایمان کی فکر ہمیں نہیں، تو ان کی تربیت کون کر رہا ہے؟ موبائل کر رہا ہے، انٹرنیٹ کر رہا ہے، سوشل میڈیا کر رہا ہے. اگر ہماری اولاد اسی طرح سوشل میڈیا کی زیر تربیت رہی تو اللہ نہ کرے ایسا ہو ہمارے مرنے کے بعد ان کو کبھی خیال آ جائے ابا بھی تھا کوئی، چلو کوئی کینڈل لائٹ جلا دو، 10 لائٹیں آپ جلا دو. پھر خیال آ جائے اچھا کیا زیادہ محبت آتی ہے 20 لائٹیں جلا دیں. پھر کبھی خیال آ جائے کہ ابا کا چلو بھی 1 منٹ کی خاموشی اختیار کرتے ہیں، ابا کی یاد آ رہی ہے. تلاوت تھوڑی کرے گی کیونکہ ہمارے پاس تو تربیت کا وقت نہیں ہے. اولاد کی تربیت صحیح اگر کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں بہت کڑوی گولی نہیں دینی پڑے گی. وہ کیا؟ اپنی بیوی کو عزت دینی پڑے گی جو ہم سے دی نہیں جاتی، الا ماشاء اللہ. اس میں آپ کی بچوں کی نسل کی تربیت کرنی ہے. جب آپ اپنی بیوی کو اپنے بچوں کے سامنے گالی دے کے ذلیل کر دیتے ہیں، اب وہ آپ کے بچوں کی تربیت نہیں کر سکتے. ایک ڈپریشن کی مریضہ، ایک پریشان ذہن، کیا آپ کے بچوں کی تربیت نہیں کر سکتے. آپ اپنی بیوی کو عزت دیں، محبت دیں، مقام دیں، اور آپس میں مشورے کے ساتھ اولاد کی تربیت کا کوئی پلان کریں. پھر وہ اعتماد ذہن، پھر بچوں کی تربیت میں توجہ دیں. ابھی تو صحیح پتہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی رات کو میں نے سارا دن محنت کی، رات کو آگے باتیں سننی ہیں. اور تھوڑے لوگ ہیں جو ان باتوں کی نزاکت کو سمجھتے ہیں. یہاں سے شروع ہوگا معاملہ. اس کے بعد بچوں کو اپنا وقت دیں، بجائے موبائل دینے کے اپنا وقت دیں. پھر ہر آدمی اپنے حالات کے مطابق اپنے گھر، اپنے ماحول، اپنی اور اپنے بچوں کی ذہنی صلاحیت اور چیزوں کو دیکھتے ہوئے غور کرے کہ میرے بچے کہاں زیادہ خوشی محسوس کرتے ہیں، کہاں ان کو میں ایسا انگیج کر دوں، کہاں ان کو ایسا مصروف کر دوں کہ یہ موبائل سے بچ سکے. مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں، سب اپنا اپنا سوچیں. کبھی کراچی میں گھر میں تھا تو وہاں انہوں نے کیا کیا ہوا تھا، بچوں کو ترغیب دے کے محبت سے کے ساتھ نا بچوں کو انہوں نے بچے اپنے گزر لگا تو لگ جاتے ہیں. انہوں نے بچوں کو لگا دیا گملوں کے اوپر. کبھی تم گھر میں چھت پہ ادھر ادھر سیڑھیوں میں راستوں میں، ہمارے گھر میں تو جگہ نہیں ہوتی نا، تم گملے رکھو. اب ایلو ویرا کے انہوں نے لگائے ہوئے، گلاب کے لگائے ہوئے، مختلف لگائے ہوئے. اب بچوں نے کہیں تو کھیل کود کرنی ہے، وقت اپنا لگانا، انٹرٹینمنٹ چاہیے. تو کسی بھی انداز سے ان کو اچھی مصروفیت دے دی جائے، فکر کی جائے. جب دونوں میاں بیوی سوچیں گے اور اپنے حالات کے مطابق بچوں کو مصروفیت دینے کی جب فکر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ مدد. اور ان فکروں کے ساتھ ساتھ رزق حلال
اور آخری بات، راتوں کو تہجد میں بچوں کے لیے اللہ سے مانگنا۔ یہ چند باتیں ہیں، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن یہ چند باتیں ایسی ہیں۔ ایک بات اور بھی، بہت سارے لوگ اپنے بچوں کو کہتے ہیں نماز پڑھو، خود نہیں پڑھتے، جھوٹ مت بولو، خود جھوٹ بولتے ہیں، کوئی گھر میں مہمان آ جائے کہہ دو ابا گھر میں نہیں۔ اس طرح کے معاملات سے تربیت نہیں ہوتی۔ یہ کہنا کہ نماز پڑھو بہت اچھی بات ہے، لیکن خود نماز پڑھ کے دکھانا اور خود پابندی سے نماز پڑھنا، عملی نمونہ بننا، اس سے زیادہ اچھی بات ہے۔ بچوں کو یہ کہنا ہو کہ تم نیک بنو اچھی بات ہے، لیکن خود نیک بن کے دکھانا کہ اس سے زیادہ اچھی بات ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ سے زیادہ نیک بنے تو آپ اپنے باپ سے زیادہ نیک بنے، اپنے باپ دادا سے نہیں، پہلے آپ دادا بنے، پھر بچے بھی نہیں بنے۔ تو خود اپنی تنہائیوں کو باقی کا کرنا پڑے گا، خود فکر مند ہونا ہوگا، اس کے اثرات آئیں گے۔ تو درخت ہوتا نا، اس کا پھل اگر خراب ہو جائے تو کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ صرف پھل پہ محنت کرتے ہیں نا، درخت پہ کوئی محنت ہوتی ہے؟ درخت کی فکر کی جاتی ہے کہ اس میں کیا پریشانی، کیا بیماری آ گئی، اس کو ٹھیک پھل ٹھیک ہو جائے۔ حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنی ذات کو ٹھیک کرنا، اپنے ماحول کو ٹھیک کرنا، یہ سب کچھ فکر مند ہونا، یہ سب اگر ہم نے کر لیا تو انشاءاللہ ہمارا ایمان بھی بنے اور بڑھے گا اور بچے گا، اور انشاءاللہ ہماری نسلوں کا بھی بچے گا۔ اور اگر ہم نے اس میں غفلت کی، جیسے کہ عام معاشرے میں تو غفلت